السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ترجمۃ القرآن سورہ لقمان پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں. چلیں جی، ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. سورۃ لقمان مکی صورت ہے. یہ مسلسل ہم صورتیں پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ عنکبوت سے، پیچھے سورہ انبیاء سے، سورہ حج سے. یہ تقریباً مکی صورتیں ہی چلی آ رہی ہیں مسلسل. ٹھیک ہے، سورۃ لقمان مکی صورت ہے. اس میں 34 آیات ہیں، 34. تعارف: سورۃ لقمان مکی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کی مخالفت اپنے عروج پر تھی. وہ مختلف حیلوں، بہانوں اور تشدد کارروائیوں سے اسلام کے نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوششیں کر رہے تھے. اچھا، اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا ذکر ہے. جی علیہ السلام تو پڑھ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر دعائیہ کلمہ ہے. لیکن حضرت لقمان جو ہیں یہ نبی نہیں تھے، ولی تھے. ٹھیک ہے، اللہ کے نیک بندے تھے. حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے. حضرت لقمان اہل عرب میں ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے. ٹھیک ہے، ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم یعنی دانا کی حیثیت تذکرہ کیا کرتے تھے. قرآن مجید نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا کہ حضرت لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے. انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم یعنی بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا. سورہ لقمان کا خلاصہ توحید کے دلائل، کردار سازی اور آخرت کی یاد دہانی ہے. مضامین: سورۃ لقمان کے شروع میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. پھر حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، کبھی شرک مت کرنا، نماز قائم رکھتے رہنا، خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اچھے کام کا حکم دینا، برے کام سے منع کرنا، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا بلکہ زندگی کے دوسرے معاملات کی راہ چلتے ہوئے بھی میانہ روی اختیار کرنا. جیسے چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرنا، اسی طرح بولنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا. سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت و صفات کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے. سورت اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. سورۃ لقمان کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں. حکمت و دانائی کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے محسن کا شکریہ ادا کیا جائے. محسن اللہ کا شکریہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. ٹھیک ہے جی، سب سے بڑا محسن اللہ تعالیٰ ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی بجائے اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. ٹھیک ہے جی، انسان کا ہر عمل محفوظ ہے اور قیامت کے دن اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا. ٹھیک ہے جی، حکمت و دانائی کا تقاضا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا جائے. حکمت و دانائی کا تقاضا یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور جو مصائب آئیں ان پر صبر کیا جائے. ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے کیونکہ تکبر اور شیخی بکھارنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. اب جلدی سے اس کی مشق کو دیکھتے ہیں. درست جواب کی نشاندہی کیجیے. حضرت لقمان اہل عرب میں مشہور تھے. حضرت لقمان اہل عرب میں مشہور تھے کس وجہ سے؟ اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، حکیم اور دانا تھے. حضرت لقمان نے نصیحتیں کی، کس کو کی؟ اپنے بیٹے کو کی. حضرت لقمان نے شرک کو قرار دیا، کیا قرار دیا؟ ظلم عظیم. ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ زمین پر مت چلنا. کیسے نہ چلنا؟ اچھل کر، تیز آہستہ آہستہ، اکڑ کر. ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اختیار کرنی چاہیے. نرمی، تیزی، کیا کرنی چاہیے جی؟ میانہ روی. ٹھیک ہے جی،
مختصر جواب دیں، سورہ لقمان کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، اس لیے اس واقعے کی مناسبت اور ذکر کی وجہ سے سورہ لقمان کو نام ہی لقمان دے دیا گیا ہے اس سورت کو، ٹھیک ہے۔ حضرت لقمان کون تھے؟ حضرت لقمان ایک حکیم اور دانا شخص تھے، حکیم اور دانا شخص تھے، میں اپنی حکمت و دانائی کی وجہ سے بڑے مشہور تھے۔ سورہ لقمان کا خلاصہ لکھیے، سورہ لقمان کا خلاصہ کیا ہے جی؟ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی یہاں سے پڑھتے ہیں جی سورہ لقمان کا خلاصہ۔ سورہ لقمان کا خلاصہ توحید کے دلائل اور کردار سازی اور آخرت کی یاد دہانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جلدی سے پھر چلتے ہیں، اگلا سوال ہے جی سورہ لقمان کے اہم علمی اور عملی نکات تحریر کریں۔ 2 نکات تحریر کریں جلدی سے۔ عملی اور علمی نکات آپ نے یہاں سے یاد کر لینے ہیں، یہاں سے 2 یاد کر لیں، کوئی سے بھی 2 آپ یاد کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، اب دیکھتے ہیں کوئی اس کے آگے سوال ہے جی؟ نہیں ہے جی۔ آگے ہے جی سورۃ لقمان پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں۔ یہ ہر سورت کے اینڈ میں آتا ہے، لہذا ہر سورت کا خلاصہ، اس کے مضامین، اس کا جو تعارف، یہ ساری چیزیں سورت کے اندر لکھ کے آپ سورت کا خلاصہ پورا ایک سورت پر مفصل جو ہے وہ مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ آئیڈیا سارا سبق میں ہمیں مل جاتا ہے۔ لیں جی آج کا سبق ہوا یہاں خبر ختم، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ سبق میں نیکسٹ سورہ کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔